أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. صبر کی تین قسمیں. ایک ہے صبر علی طاعت اللہ، صبر علی طاعت اللہ. دوسرا صبر عن معصیت اللہ. اور تیسرا صبر علی اقدار اللہ. صبر علی طاعت اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا. اس کی اطاعت کے جو بھی امور ہیں وہ صبر سے متعلق ہے. وضو کرنا صبر ہے، نماز پڑھنا صبر ہے، حج کرنا صبر ہے، روزہ صبر ہے. یہ سارے جو تکالیف شریعت ہیں اور احکام شریعت ہیں ان کو اپنانا صبر ہے. تو یہ صبر علی طاعت اللہ، اس کی اطاعت کر کے صبر کرو. اور ایک ہے صبر عن معصیت اللہ، اس کی نافرمانی سے بچ کر صبر کرو. اس کی نافرمانی سے بچ کر صبر، یہ بھی صبر ہے. کیونکہ گناہ کا راستہ لذیذ ہوتا ہے، گناہ اس میں لذت ہوتی. آپ گناہوں کو تصور کریں، گناہوں میں آپ کو لذت نظر آئے گی. اس لذت کے باوجود اس گناہ کو چھوڑ دینا صبر ہی تو ہے. انسان ایک سودی کاروبار کرے، اس میں لاکھوں دینار کا نفع مگر اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دے. اتنا پیسہ چھوڑنا یہ کار دار صبر کا کام ہے، صبر کا کام. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق نہیں دیتا. بہت سے گناہ جن کی دعوت انسان کو ملتی ہے بڑی اس میں لذت ہوتی، اس کو چھوڑنا صبر ہے. جس کی ایک مثال یوسف علیہ السلام، جنہیں عزیز مصر کی بیوی نے دعوت گناہ دی. ان کا شباب موجود ہے اور اس کا حسن موجود ہے، تنہائی موجود ہے، اسباب میسر ہے سارے، مگر فرمایا کہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. جس نوجوان کو کوئی عورت، خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ جواب میں کیا کہے، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو قیامت کے دن اپنے سائے تلے جگہ دے گا جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور سورج کی تپش انسان کو پریشان کرے گا. موقف کی تکلیف بڑی سخت ہوگی، پسینہ شدید ہوگا. اس وقت یہ سایہ یقیناً اللہ کی ایک نعمت ہوگا. جہاں بڑے بڑے 100 سال کی نیکیاں کرنے والے اپنی نیکیوں کو گن رہے ہوں گے، گناہوں کو شمار کر رہے ہوں گے، وہاں یہ نوجوان جس نے تقویٰ کا مظاہرہ کیا، دعوت گناہ ملی، مجھے اللہ کا ڈر ہے، اللہ اس نوجوان کو اپنے سائے تلے جگہ دے. یقیناً یہ صبر، معصیت کا ترک ایک صبر ہے. تو تیسری قسم صبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر کے فیصلے. اللہ نے بیٹا دیا، 2 سال بعد 4 سال بعد اس کو لے لی، واپس لے لی، اس کی وفات ہو گئی. اب صبر کا امتحان، یہ صبر علی اقدار اللہ. یہ موت کس نے دی، پیدا کس نے کیا، اللہ نے. دین کس کی تھی، اللہ کی. لیا کس نے، اللہ نے. اللہ کے امر سے چلا گیا، اللہ کا امر. لیکن بندہ اس پر راضی ہو. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ فرشتے ایک بچے کی روح قبض کرتے ہیں، ایک بچے کی روح قبض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتی. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے یہ بچہ میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، اس کی روح تم نے قبض کر دی. میرے بندے کے دل کی راحت تھا، اس کے جگر کا ٹکڑا اس کو چھین کر لے آئے. یا اللہ تیرا امر تھا. اچھا بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، اس کا کیا رد عمل. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیری حمد بیان کر رہے، تیری حمد بیان، تیری قضا پر راضی ہے، تیرے فیصلے پر راضی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے میرے اس بندے کا گھر بنا دو جنت میں، ایک ایسے مقام پر جہاں پر حمادین ہوں گے، جہاں میرا شکر ادا کرنے والے، میرے فیصلوں پر راضی ہونے والے، یہ سب اس کالونی جنت کے اس مقام پر ہوں گے، وہاں اس کا گھر بنا دو.
تو یہ صبر کا فائدہ، یہ صبر علی اقدار اللہ ہے، بڑا یہ مقام عظیمت ہے. اور چونکہ اس کا تعلق توحید سے جو ہے وہ جڑتا ہے اور قائم ہوتا ہے، لہذا شیخ الاسلام نے اس کو کتاب توحید میں ذکر کیا. باب من الایمان باللہ، ایمان باللہ میں الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر کے جو فیصلے ہیں ان پر صبر کرنا بھی شامل ہے، ان پر صبر کرنا بھی شامل ہے ایمان باللہ میں. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.